مچھ کا کالا پانی کیا ہے اور اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ مچھ جیل کی مرچی وارڈ کا نام مرچی کیوں رکھا گیا ہے؟ مچھ جیل کے بے مہار قیدی کون سے ہوتے ہیں؟ بلوچستان کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کیا بدعا دیتے ہیں؟ کیا مچھ جیل کے اندر سزائے موت کے قیدیوں کو بھی رکھا جاتا ہے؟ مچھ کو خزانوں کی سرزمین اور چھوٹا دبئی کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ کون سا جیل ہے جس کو اس کے قیدیوں نے خود اپنے لیے بنایا تھا؟ مچھ جیل کے اندر کون کون سی سزائیں دی جاتی ہیں؟ کھجور کے درخت کو بلوچی میں کیا کہتے ہیں؟ مچھ جیل کے اندر قیدیوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جاتا ہے اور کیا کام ان سے کرائے جاتے ہیں؟ کیا مچھ جیل کے اندر مختلف قسم کی چیزیں بنتی ہے اور بنتی ہے جیسے کپڑا وغیرہ؟ مچھ جیل کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے اور اس کے گرد سیکیورٹی حصار کی کیا نوعیت ہے؟ یہ سب کچھ آج ہی کے ولاگ میں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم تفصیل پر جائیں، اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل تاریخ نا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو لازمی اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے پریس کیجیے گا۔ تو یہ چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ پاکستان کا کالا پانی مچھ جیل، اس کی آبادی 50,000 کے لگ بھگ کوئٹہ سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ شہر، اس میں مسلمان اور ہندو دونوں اکٹھے رہتے ہیں۔ مچھ کو چاروں طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے اور درمیان میں مچھ شہر آباد ہیں۔ مچھ شہر کو خزانوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، کاروباری حوالے سے چھوٹا دبئی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ مچھ سے نکلنے والے کوئلے کی کانیں ہیں۔ مچھ شہر جیل اور ریل کے حوالے سے پورے ملک میں اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ 1929 میں انگریزی حکومت نے مچھ جیل قائم کی جو اس زمانے سے کالے پانی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس جیل میں ملک کے معروف سیاستدان، دانشور، صحافی برادری پابند سلاسل رہے ہیں۔ پورے ملک کے بے مہار قیدیوں کو مچھ جیل میں لایا جاتا ہے اور ان کو مہار کا کیل ڈالا جاتا ہے، پھر قیدی شہر سے بلی بن جاتے ہیں۔ مچھ جیل صوبے کی واحد جیل ہے جہاں سزائے موت کی قیدیوں کو بھی رکھا جاتا ہے۔ ان کے قیدیوں کو بے مہار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سرکش ہوتے ہیں اور جرائم پیشہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو مہار ڈالنے کے لیے اسی جیل میں قید کر کے رکھا جاتا ہے۔ مچھ جیل میں ہائی پروفائل قیدیوں کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے اور ساتھ میں سیکیورٹی کے انتظامات بھی سخت کر دیے جاتے ہیں۔ اس جیل میں ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے مگر قیدیوں کے پاس قیمتی سامان پہنچ جاتا ہے۔ مچھ جیل کے ارد گرد ایسی حفاظتی دیوار تعمیر کی گئی ہیں جس میں جدید کلوز سرکٹ کیمراز بھی نصب کیے گئے ہیں۔ کسی زمانے میں مچھ جیل کی وجہ شہرت یہ تھی کہ وہاں اگر کسی بھی سیاسی قیدی کو ڈال دیا جاتا تو پہلے 3 سال تک تو اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا کہ جیل آئے کیوں ہو، اور بعد ازاں 3 سال بعد اس سے خیر خیریت پوچھی جاتی کہ بھائی جان معاملہ کیا ہے اور کیوں جیل لائے گئے ہو، پھر 3 سال بعد اس کو عدالت روانہ کیا جاتا۔ مچھ جیل کے بارے میں ایک محاورہ بہت مشہور ہے، جو سیاسی شخصیت اور صحافی زیادہ تنگ کرے اس کو مچھ جیل بھیج دو جہاں وہ بغیر عدالتی ٹرائل کے پڑا رہے گا۔ آج بھی مچھ جیل میں انگریزوں کے زمانے کا ایک عدد تحریری ضابطہ کار موجود ہے۔ اس ضابطہ کار کا نہ تو عملہ خلاف ورزی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی قیدی۔ ہر روز ایک سلیٹ لگا ہوتا ہے جس پہ ایک پاس ورڈ لکھا جاتا ہے جس سے روز تبدیل کیا جاتا ہے، جس کو سپاہیوں کی فوج ظفر موج ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ بھولنے پہ سخت سزا سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ مچھ جیل میں مختلف سزائیں دی جاتی ہیں جن میں جیل قید تنہائی، ہتھکڑی، بیڑی، ناقص خوراک، تشدد، بیماری، نشے اور گنجائش سے زیادہ قیدیوں کی عقوبت ناک سزائیں بہت مشہور ہیں۔
जेल में बनाए जाने वाले सामान के बेचने के पैसे भी मच जेल में शोहरत रखते हैं, जबकि मच जेल के अंदर लड़ाइयों का भी रुझान आम है, हत्ता कि इस दौरान पुलिस को भी मारा जाता है। मच जेल की तामीर और रेलवे ट्रैक की तामीर मजदूरों ने की थी, कैदियों ने अपने लिए खुद जेल बनाया था। मच जेल देखने में छोटा जरूर, मगर इसमें हजारों बेमहार कैदी समा जाते हैं। यहाँ लातादाद कैदियों को फांसी की सजा दी गई है, जिनको जलाद इस्लामाबाद से आकर फांसी देते हैं। वो कैसे आते हैं, कब आते हैं, ये सिर्फ मौत का फरिश्ता और जलाद ही जानते हैं। इन तमाम फांसी वालों में सूरत मिर्जा की वीडियो ने मच जेल को थोड़ा कमजोर किया था, मगर इस दौरान से अब तक जेल के अंदर मोबाइल फोन्स पे थोड़ी सख्ती की गई है, मगर फिर भी खतरनाक हालात कैदियों के हाथ लग जाते हैं। गुज़श्ता दिनों दोबारा सर्च ऑपरेशन करके इन बीमार कैदियों से सामान इंतज़ामिया की निगरानी में फोर्सेस ने छीन लिए थे और मकामी इंतज़ामिया के हवाले किए गए थे। मच जेल यानी काला पानी की तरह मच का काला कोयला भी बहुत मशहूर है। बलूचिस्तान के लोग अगर किसी को बदुआएं देते हैं तो सिर्फ दो लफ्ज़ कहते हैं, खुदा करे कि मच जेल का पानी पियो। इससे बड़ी बदुआ इनके नज़दीक कोई नहीं। मच बलूची जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी खजूर के दरख्त के हैं। मच एक छोटा सा कस्बा है जो पहाड़ों के बीच वाक़या है। इस कस्बे के इर्द गिर्द कोयले की कानें हैं। मच का बाजार छोटा और नहायत ही सादा है। हमने देखा है कि कोयले की कानों में काम करने वाले मजदूर खाने के लिए बाजार आए थे, जिनकी हालत देखकर हमारी अपनी हालत ख़राब हो गई थी। राकिमुल हुरूफ ने खुद भी वहाँ पे बहुत सारा वक्त गुजारा है और वहाँ पे अपनी खिदमत सरंजाम दी है। क्वेटा की तहसील मच ज़िला बोलान में क्वेटा शहर से तकरीबन 52 किलोमीटर के फासले पर सीबी रोड पर वाक़या है। ये जेल 1106 एकड़ रकबा पर बनी है। इस जेल में 10 बैरक है। हर बैरक में 40 कैदियों के लिए जगह मखसूस है। हर बैरक के साथ 4 मुलक्का वाशरूम और बैर खुली जगह भी मौजूद है। सुबह 9 बजे से कैदियों को बैरक से बाहर निकाला जाता है। ये असर के नमाज तक इस खुली जगह में बैठते हैं। मुख्तलिफ किस्म के खेल मसलन क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल वगैरह खेलते हैं। इसके अलावा कई कैदी अंगूठियाँ, चूड़ियाँ और हार बनाने में मसरूफ़ होते हैं। ये हार, अंगूठियाँ और चूड़ियाँ महंगे दामों फ़रोख्त होती हैं। जेल की सबसे बैरूनी दीवार बम प्रूफ है। इसके बाद अंदर वाली दीवार भी पुख्ता तामीर की गई है, जिस पर बिजली का तार भी बचाया गया है। बिजली के तार के साथ अगर इंसानी वजूद का कोई भी हिस्सा मस हो जाए तो करंट के साथ साथ अलार्म भी बजता है, जिससे जेल के अमले को किसी कैदी के भागने या किसी और इमरजेंसी का पता चलता है। जेल के अंदर की दुनिया अलग है। मसलन हमने देखा कि वहाँ मैकेनिक की दुकान भी है, जिसमें बाकायदा तौर पर कैदियों को इंजीनियरिंग की तालीम दी जाती है। इस तरह रंग साजी के लिए अलग जगह मुतय्यन है। जहाँ कैदी रंग साजी सीखते हैं। चमड़े की जूती और चप्पल बनाने के लिए भी एक बैरक मुख्तस है, जहाँ कैदी वाफर मिकदार में इलाकाई चप्पल तैयार करते हैं। जेल में कैदियों को लकड़ी से मुख्तलिफ किस्म का सामान तैयार करने के गुर भी सिखाए जाते हैं। यहाँ रोटी तैयार करने वाली मशीन काबिल दीद है। एक बड़े गोल पहिए के नीचे आग जलाई जाती है और पहिया बिजली के जरिए घूमने लगता है। इस पहिए पर रोटी डाली जाती है। ये चक्कर काटता है और यूं रोटी पककर तैयार हो जाती है। हमें भी वो रोटी खिलाई गई जो वाकई बड़ी लजीज थी। जेल का किचन साफ सुथरा और जदीद हालात पर मुश्तमिल है। यहाँ काम करने वाले कैदी दूसरे कैदियों से सफाई में बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट गुल मोहम्मद का कहना था कि यहाँ की सफाई का मेयार तमाम जेल की सफाई से बेहतर है। जेल के अंदर कैंटीन भी है, जिसमें कैदियों को ज़रूरियात ज़िंदगी मैसर होती हैं। यहाँ एक बड़ी लाइब्रेरी भी है। ये लाइब्रेरी तकरीबन 700 किताबों पर मुश्तमिल है, जिसमें इस्लामी तंज़-ओ-मज़ा और साइंसी मौज़ूआत पर मबनी किताबों के अलावा दीगर कई आम मौज़ूआत पर किताबें मौजूद हैं।
اب آتے ہیں جیل کے اس مقام کی طرف جہاں انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس جگہ کو پانسی گھاٹ کہتے ہیں۔ ہمیں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے یہ جگہ دکھانے کے لیے لے گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کراچی کے سورت مرزا کو پھانسی دی گئی۔ ایک سوال کے جواب میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ گل محمد نے کہا کہ پھانسی دیتے وقت ملزم سے اس کی کوئی آخری خواہش نہیں پوچھی جاتی، یہ سب فلمی باتیں ہیں۔ پھانسی ہونے والے شخص کے لیے ہاتھ پاؤں باندھنے کا کپڑا، دستانے، جرابیں، چہرے کو ڈھانپنے والا کپڑا اور گلے میں ڈالے جانے والی رسی ہوتی ہے جسے پھانسی کٹ کہتے ہیں۔ اس سے پھانسی ہونے والے کو پہنا کر پھانسی دی جاتی ہے۔ پھانسی دیتے وقت پھانسی ہونے والے کا بھائی، باپ یا دیگر رشتہ دار وغیرہ کا یہاں موجود ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ البتہ مدعی اگر چاہے کہ ملزم کو اس کے سامنے پھانسی دی جائے تو اس سے وہاں آنے کی اجازت ملتی ہے۔ مدعی کی موجودگی میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس مقام پر وہ اپنے دشمن پر ترس کھائے اور اس کو معاف کر دے۔ محمد یوسف کے کہنے کے مطابق بہت سارے ملزموں کو پھانسی کرتے وقت معاف بھی کیا گیا ہے۔ مت جیل وہ تاریخی جیل ہے جس میں بہت سے سیاسی قیدیوں کو رکھا گیا ہے، جن میں نواب اکبر بگٹی، سردار عطا اللہ مینگل اور نواب خیر بخش مری جیسی شخصیات کو قید رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں کئی عام شخصیات کو پھانسی بھی دی گئی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا کہنا تھا کہ جیسے عام تاثر ہے کہ جیل میں قیدیوں کا ایک دن اور ایک رات یعنی 24 گھنٹے، اس کی سزا 2 دن کے شمار ہوتے ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ یہاں رات کو دن کا مد مقابل نہیں سمجھا جاتا، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ نیز قیدی کو صبح سورج نکلنے سے پہلے پھانسی کے بارے میں جو روایت مشہور ہے وہ بھی بے بنیاد ہے۔ یہ تھی صوبہ بلوچستان کی تاریخی مچ جیل کے بارے میں ہوش ربا معلومات جو کہ آپ کے گوش گزار کیے گئے۔ اگلی ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت اور اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا، کیونکہ اگر آپ ہے تو میری چینل تاریخ ناک ہے۔ فی الحال چلتا ہوں، فی امان اللہ۔